ایک عبد الواحد صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ دنیا میں خصوصاً اور ہندوستان میں کئی کروڑ ایسے افراد ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ نجات کی راہ کیا ہے یا ان کا رب کون ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے، قرآن مجید میں ایک بہت بڑی خوشخبری کئی بار آئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اگر اس تک علم پہنچا ہی نہیں، دعوت پہنچی ہی نہیں، تو میں محتاط ترین الفاظ میں کہوں گا اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عفو کے مستحق ہوں گے۔ البتہ اگر کسی کو دعوت پہنچا دی گئی، پڑھا لکھا انسان ہے، قرآن بھی پڑھ لیا اس نے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، تو وہ کافر ہے، اس کے لیے پھر آخرت میں عذاب ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اسلام کی دعوت ایک اہم فریضہ ہے لیکن اس سے غفلت پائی جاتی ہے، ایسے میں مایوسی بھی ہوتی ہے اور کبھی اپنی بے بسی پر افسوس بھی۔ آج جس تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے اس میں ہماری بساط کچھ بھی نظر نہیں آتی، ایسے میں ہم کیسے کوشش کریں، سروائیو کریں؟ اصل میں اس احساس کے پیچھے ایک مغالطہ ہے، انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے ناواقف ہے۔ ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے وہ ساری ڈائیورٹ کی ہے دنیا کی طرف۔ آخر دنیا میں انسان کامیاب ہے تو کیسے؟ محنت سے ہے نا، وہی محنت دین کے لیے کی جائے گی تو نتائج نکلیں گے۔ البتہ ایک امکان ہے، کسی قوم کی اللہ تعالی ہلاکت کا فیصلہ کر چکا ہو، وہ اتنے دور جا چکے ہوں، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی شے اثر انداز نہ ہو، تو داعی جو ہے، دعوت دینے والا، وہ چاہے سر پٹکتا رہے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، اپنی نجات کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن اس فرض کو، اس ایمان کا حصول، ایمان حقیقی کا حصول، عمل صالح، نواسب الحق، نواسب الصبر، اس کو ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔ کیوں؟ نفسی 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 نفسی، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو، مجھے بچا۔ یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے، اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ جورو کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، تمہارا اپنا عمل۔ اگر تم اس راستے پر چلے، اپنی ہمت کے مطابق چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر کے مستحق ہوگے، اور وہی اصل کامیابی ہے۔ ذالک ھو الفوز العظیم، اصل بڑی کامیابی وہی ہے۔ محمد عادل ہیں، واٹ آر دی رائٹس آف اے نان مسلم ان اے مسلم اسٹیٹ؟ کائنڈلی ایکسپلین دی کنسپٹ آف جزیہ۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ میں مسلم اسٹیٹ کا تو نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو آج کل اس سے سیکولر نظاموں پر چل رہے ہیں، ایکول سٹیزن شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اسلامک اسٹیٹ میں یہ ہے کہ نان مسلم ول بی مائنورٹیز، جیسے میں نے کہا یہاں مسلمانوں کو مائنورٹی اسٹیٹس اپنے لیے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک علیحدہ قوم ہونے کے مطالبے پر اور دعوے پر آپ نے، یہ تو ہندوؤں کے لیے تو بھارت ماتا اتنا ہی متبرک تھا جتنا کہ گو ماتا، آپ نے اس کے ٹکڑے کرا دیے، اور اس میں بڑا ہاتھ آپ لوگوں کا ہے، آپ کے آباء و اجداد کا ہے، ہندوستان کے رہنے والوں کا ہے۔ مسلم لیگ کی قیادت بیسیکلی مائنورٹی پروونسز سے تھی۔ بہرحال ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اگرچہ ایکول سٹیزن نہیں ہوگا،
پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا. یہ پروٹیکشن جو ہے اسی کے لیے لفظ ذمہ ہے. ذمہ داری آپ بولتے ہیں اردو میں. اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی اس کی پروٹیکشن. اسے پوری مذہبی آزادی ہوگی. اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی. یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی قوم کو دوسری قوم کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، جب کوئی قوم گل سڑ جاتی ہے تو اسے ہٹاتا ہے، کسی کے ذریعے سے تباہ کر دیتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سارے گرجے، راہب گھر اور یہودیوں کی یہ ساری سولوتا، سنیگوگس اور مسجدیں سب ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی، تباہی ہو جاتی. تو مسجدوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، چرچز کا، راہب خانوں کا، خانقاہوں کا اور جیوش سنیگوگس کا پہلے ہو رہا ہے. اسی طرح انہیں پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنی جو تعلیم دینا چاہیں دیں. انہیں پرسنل لا مکمل اختیار حاصل ہوگا. شادی بیاہ جس طرح چاہیں کریں، طلاق یا سیپریشن کی کوئی شکل رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں یہ ان کا معاملہ ہے. یہاں تک کہ انہیریٹنس لا بھی ان کا اپنا ہوگا. پھر ان کے لیے تمام مواقع ہوں گے. وہ سرکاری ملازمتوں میں جائیں، وہ کاروبار کریں، وہ پروفیشنز کے اندر انٹر ہوں، اس کا حاصل کریں، پریکٹس کریں. البتہ بس دو چیزیں نہیں ہوگی. ایک، لیجسلیٹو پروسیس میں ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا. ان کی اسمبلی علیحدہ ہو، وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کریں تاکہ اپنے مسائل پر حکومت سے گفتگو کر سکیں. معلوم ہو حکومت کو کہ یہ نمائندے ہیں اس کمیونٹی کے، تو ان سے بات کریں. لیکن یہ ہے کہ جو مین لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی اس میں نہیں آئے گا غیر مسلم، اس لیے کہ قانون سازی کے لیے وہاں سورس کیا ہے؟ قرآن اور سنت. یہ بلیو ان نائدر، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں کہ اس کی سنت کی کوئی حیثیت ہو. تو اس ایبسولوٹلی لاجیکل. اور دوسرا یہ کہ جو ریاست کے ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ ہوگی اس میں ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کی ہائیسٹ پالیسی کیا ہوگی؟ ٹو پروپیگیٹ اسلام، ٹو ایکسپورٹ دی اسلامک ریولوشن. اینڈ فرام اے نان مسلم یو کانٹ ایکسپیکٹ ٹو سبسکرائب ٹو دس آبجیکٹ. دو چیزیں ہیں یہ جن میں باقی وہ فوجی ملازمت ان پر لازم نہیں ہوگی، مسلمانوں پر لازم ہوگی. جب چاہیں گے مسلمان جو ہے ان کو لے آیا جائے گا، ان پر نہیں ہوگی. وہ چاہیں تو شامل ہو جائیں، نہ چاہیں تو نہیں، ان پر جبر نہیں ہوگا. جزیہ اصل میں اسی کی جزا ہے. جزیہ بنا جزا سے، یہ ٹیکس ہے. مسلمان زکات دے گا 2.5% دے گا اپنی ٹوٹل جو بھی اس کا، اس کے اوپر اس کو 2.5% دینا. یہاں انڈیویجول جو ہے غیر مسلم ان پر ٹیکس. تو ہم اس وقت جو ریاستیں سیکولر ہیں ہم سب جزیہ دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ اصل میں جزا ہے. تو ایک تو ذمہ کا لفظ گالی بنا دیا گیا، حالانکہ ذمہ کے معنی ہے جن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اسلامی حکومت لیتی ہے. اور نمبر 2 جزیہ ٹیکس ہے. باقی یہ ہے کہ انہیں باقی ساری آزادیاں حاصل ہوگی. یہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا سٹیٹس اور ان کے حقوق، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں. واللہ اعلم.